جی غازی صاحب بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا ٹائٹل بھی یہی ہے کہ امن عالم کی ضمانت فتح مکہ کی اسٹریٹجی میں ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم بات ہی یہ کر رہے ہیں. غازی صاحب اگر آپ پورے فتح مکہ کے پس منظر کو سامنے رکھیں اور فتح مکہ کی پوری تفصیلات کو سامنے رکھیں تو جو ایک بڑی یونیک حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے سارے عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن عمل میں بدلا. واہ. کیسے بدلا؟ دیکھیں جب آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ تو ایک مقام پہ پہنچے جعفہ کے مقام پہ تو پیچھے مڑ کے دیکھا مکہ کو کہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں. تیرے رہنے والوں نے مجھے زبردستی نکالا. اس وقت اللہ رب العزت نے تسکین اتاری. ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اچھا. ہے میرے رسول جس نے آپ پہ قرآن مجید فرض کیا وہ آپ کو واپس یہاں لوٹائے گا. آپ یہاں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کا فتح ہونا تو پہلے دن سے طے تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی ضمانت اللہ نے دے رکھی تھی. آپ چاہتے تو خون خرابے کے ساتھ آتے, چاہتے تو امن کے ساتھ آتے. آپ نے وہ آپشن نہیں لیا, یہ آپشن لیا. یہ اصل بات ہے جو ہم نے سمجھنی ہے کہ اس کے بعد جتنی اسٹریٹجی آپ نے اختیار کی, آپ تصور کریں کہ وہ اسٹریٹجی وہ ہے جس نے قیامت تک جاری رہنا ہے, کیونکہ خون خرابہ قیامت تک جاری نہیں رہ سکتا, اس نے کہیں نہ کہیں ختم ہونا ہے. تنولی صاحب آپ کا تو یہ سبجیکٹ نہیں ہے, یہ میرا ہی بنتا ہے, میں ہی باغی آدمی ہوں. پاکستان کے سارے موجودہ مسائل کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ فتح مکہ ہے. سبحان اللہ. بڑے بڑے ظالم تھے وہاں پہ, بڑے بڑے ظالم. دیکھیں نا عثمان بن طلحہ کو جس نے کعبے میں داخل ہی ہونے دیا, چابی اس کو دے دینی. ذرا اندازہ کریں نا. سبحان اللہ. اچھا پاکستان میں ایک مثال ہے اس کی, وہ کیا ہے؟ لوگ بڑے حیران ہو جائیں گے یہ سن کے. ساری جتنی گورنمنٹیں قائد اعظم کے بعد آئی ہیں سب نے اپنے مخالفوں کو رگڑا دیا, کسی نے زیادہ کسی نے کم, پھانسیوں تک بات گئی. آصف علی زرداری 1 کروڑ آپ اس سے اختلاف کریں, اس کے دور میں ایک قیدی نہیں تھا پاکستان میں, ایک قیدی کو اس نے پکڑا نہیں پولیٹیکل پروگرام کے. نمبر 2, جب نذیر احمد غازی کو ایک حکمران نے 3 دفعہ جج نہیں بننے دیا تھا تو آصف زرداری کے پاس فائل گئی تو اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ 3 دفعہ اس بندے کو تعریف بڑی کی ہے ججوں نے, سب نیچے رپورٹیں تھی. انہوں نے کہا جی یہ بڑا اسلامسٹ ہے, یہ بڑا زبردست ہے ناموس رسالت پہ. اس نے کہا یہ تو کوالٹی ہونی چاہیے ایک مسلمان کی, لہٰذا میں اس کو یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں. سر ایسے لوگ ہیں. غازی صاحب درست فرما رہے ہیں. غازی صاحب میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس کے بعد مدینہ طیبہ جانے کے بعد مسلسل جس طرح جد و جہد آگے بڑھی, اس میں غازی صاحب آپ دیکھیں آپ کی ساری جد و جہد اگر آج کے الفاظ میں ہم کہیں آپ اس کو معاہداتی اور قانونی جد و جہد کہیں گے. یعنی میثاق مدینہ سے بات شروع ہوتی ہے اور ایک بڑا جو اس کے اندر لینڈ مارک ہے, ایک بڑا سنگ میل ہے, وہ صلح حدیبیہ ہے. اچھا وقت آپ دیکھیں 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہو رہا ہے اور آگے 7 ہجری کو آپ مدینہ طیبہ گئے اور 8 کو مکہ فتح ہو رہا ہے. یعنی آپ نے انتہائی قانونی انداز سے, انتہائی پرامن انداز سے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھایا اور اس وقت جب عمل کیا جب ادھر سے مخالفت ہوئی. دیکھیں جب آپ فتح مکہ کو دیکھتے ہیں اور خصوصاً جب آپ سے ہم نے آ کے خطبہ ارشاد فرمایا, خطبہ فتح مکہ کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ کا سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ایک عملی دلیل ہے. یار یہ تو کمال کا آپ نے آرگومنٹ. کیسے؟ اب اللہ رب العزت نے جو تعارف کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں. یعنی رسول اللہ کی طاقت ختم نبوت میں ہے. ہماری طاقتیں بائیوں, لشکروں, قبیلوں اور بازوؤں میں ہیں. دیکھیں اللہ پاک نے پہلے فرمایا تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں, تمہارے لیے یہ شرف کا باعث ہو سکتا ہے, تمہارے لیے طاقتوں کا باعث ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے جب فتح مکہ ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ آج وہ دن ہے جب اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا. اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی, وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ, اور تنہا سب لشکروں کو شکست دے دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جو ہے یہاں کی اسٹیبلش ہو گئی کہ اللہ کی طاقتیں رسول اللہ کے ساتھ ہیں. اور اچھا دوسری بات کیا ہے, جب آپ خطبہ فتح مکہ کو غازی صاحب دیکھتے ہیں یہ ایک چارٹر ہے انسانیت کے لیے, جس میں آپ نے توحید کو بیان کرنے کے بعد, اپنی ختم نبوت کو بیان کرنے کے بعد 2-3 بنیادی جو چیزیں بیان کی. پہلی یہ چیز بیان کی کہ ہر وہ بری رسم جو پہلے سے چلتی آ رہی تھی فرمایا یہ میرے قدموں تلے ہے. اچھی چیزوں کو اپروو کر دیا اور آخر میں فرمایا کہ شرف انسانیت کیا چیز ہے. فرمایا ہے قریش تمہاری نخوت کا زمانہ گزر گیا, اللہ کے یہاں میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیے. یہ وہ بت ہیں جن کو میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے, اب صرف تقوی معیار ہے. تو یہ جو اللہ کا قرب معیار ہے. یہ جو دہشت گردی تخریب کاری ہو رہی ہے بلوچستان اور بانہ میں, یہ ختم اسی طرح ہوگی نا. بھائی صاحب یہ تو ہم عرض کر رہے ہیں اگر کلمہ گو ہیں تو یہ سوچے کہ رسول اللہ نے یہ بت جو تھے
ان کو اپنے پاؤں تلے رون دیا، ہم ان کو زندہ کر رہے ہیں۔ غازی صاحب یہ ہر طرف سے، یعنی کہ اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی، جب تک فتح مکہ کی روح کو ہم اڈاپٹ نہیں کریں گے تو امن نہیں مل سکتا۔ ہم نے گزارش کی، میں نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی، آپ تصور کریں ایک ایسا جرنیل جس کے اوپر اس کے مخالفین نے ظالم کا ہر پہاڑ ڈھایا ہو، نمبر 1، نمبر 2 اسے پتہ ہو کہ فاتح میں نہیں بننا ہے، ہاں اس کے باوجود امن کے راستے کو چنے، یہ امپاسبل ہے۔ یہ پھر پہلے دن سے اسے پتہ ہو، ہاں دیکھیں نا ان الذی فرض علیک القرآن الارادہ کا علامات، آپ چاہتے تو آپ خونریزیوں کے ساتھ آتے، ایک ایک کو چن کے سزائیں دیتے، لیکن آپ نے جو راستہ چنا اور اینڈ تک جس اور طرف اس کا پھر دیکھیں اس کی ریفلیکشن کیا آتی ہے۔ طارق بن زیاد نے فتح کیا اسپین، 712 میں کہ 13 میں پہنچا ہے وہاں پہ، وہاں جب پہنچا ہے اس نے کسی ایک بندے کو، قیدی کو نہیں مارا۔ ایسے صلاح الدین ایوبی 1099 میں جاتا ہے، کسی ایک بندے کو نہیں مارا۔ اچھا غازی صاحب اس میں یہ اضافہ فرما لیں، ہمارے جس جرنیل نے بھی اس اسوہ کو اپنایا اس کی فتوحات کو کنٹینیوٹی ملی، ٹھیک ہے، دیکھیں نا۔ یعنی اچھا پھر ترکوں نے جب فرانس کو شکست دی ہے تو 10,000 بندہ جو تھا ترکوں، وہ جو فرانسیسی تھا وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ گرفتار تو کافی تھے، 40-50 ہزار تھے۔ تو جب ان کے وہ جو تھا جرنیل، اس نے پریس کانفرنس کی تو BBC کے نمائندے نے اس سے پوچھا اس زمانے میں کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ مسلمانوں کا جو سلوک ہے یہ اس کی وجہ سے 10,000 بندہ تو آپ کا مسلمان ہو گیا، وہ واپس نہیں جا رہا، ترکوں میں ہی رہ گیا یہیں۔ تو انہیں جواباً کیا اس نے کہا یس they fed them well but they robbed them of their religion۔ اس نے مذہب سلوک لوٹ تو لیا کیا، ہے، کھانا تھا ایمان ہمارا لوٹ یہ لیا۔ اس نے اخلاق ہے۔ اب بدر کے قیدی یاد کریں، بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا جی سلوک تھا، خود بھوکے رہتے تھے صحابہ، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔